ہم خداوند کے پاک کلام سے پڑھیں گے۔ زبور کی کتاب اس کا زبور نمبر 127 لکھا ہے، مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت سلیمان کا۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت اب سے ہے۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا اب سے ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا اب سے ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آمین۔ اور تیسری بات ہے خدا کی پروردگار، اور ابھی معاشرتی باتیں آنے لگی ہیں، گھر، خاندان اور بھی معاشرہ۔ اور آئیے دیکھیں، واپس آتے ہیں ہم جو حصہ ہم نے چھوڑا تھا، پہلی آیت کا دوسرا حصہ ہے، زبور 127 پہلی آیت کا دوسرا حصہ۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا اب سے ہے۔ گھر سے، خاندان اور ابھی شہر۔ خدا گھر بناتا ہے تو حفاظت کرتا ہے، خدا شہر بناتا ہے تو حفاظت کرتا ہے، خدا شہر نہیں بناتا تو نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے پہلا شہر جو بنایا گیا تھا بہت مشہور ہے، وہ خدا کی مرضی کے بغیر بنایا گیا تھا۔ آتا ہے کوئی نام دین؟ ہاں جی، بابل۔ انہوں نے کہا وہ ہم ایک شہر بنائیں جس کی چوٹی آسمان تک ہو، دوبارہ پانی ہے تو ہم نہ ڈوبیں، اور کبھی موقع ملا تو ہم بات کریں گے۔ اور ویسے تورات کے سروے پہ ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے اس کے بارے میں، بابل کے بارے میں ابھی تفصیل سے بات نہیں کی۔ تو ایک بات میں صرف یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ 7 منزلیں تھیں اس کی، اور سب سے اوپری والی جو منزل تھی اس برج کی، بابل کے برج کی، انہوں نے کھلی رکھی ہوئی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ یہاں ان کا دیوتا آ کر بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر بغاوت کی، لوگوں کو نمرود نے اپنی پوجا پر لگا لیا۔ اور لکھا ہے کہ خدا نے آ کر دیکھا، اور کہتے ہیں جیسے بائبل کہتی ہے کہ خدا نے کہا کہ دیکھیں انسان دے بچے کی کرن دے، اور پھر خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا، اور وہ نہیں پہنچ پائے خدا تک اپنے برج کی وجہ سے یا اپنے شہر کی وجہ سے۔ اور بابل کا مطلب بھی لوگ کہتے ہیں یہی ہے، تفریق کا، خدا نے پھوٹ ڈال دی تھی۔ اور اگر مکاشفہ کو پڑھیں تو وہاں بڑے بابل کا ذکر آتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے اسے بڑا بابل کہا گیا ہے اس مناسبت سے۔ ٹھیک ہے جی، تو دوسرا جو پہلو ہے آج کے میسج کا، ایک ہے خاندانی، ایک ہے معاشرتی۔ تو ہم نے پڑھی یہ آیت کا دوسرا حصہ، اگر یہوہ ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا اب سے ہے۔ یہوہ کیسے حفاظت کرتا ہے شہر کی؟ اپنے فرشتوں کو بھیج کر۔ ٹھیک ہے، خدا نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا اور کہا کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ تمہاری شہر پناہ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ یروشلم کے بارے میں کافی ایسی باتیں مشہور ہیں۔ اے یروشلم تو خداوند دا شہر، تیرے بویاں وچ کھڑے ساڈے پیر۔ زیارت کو جاتے تھے نا، یہی زبور 122، کیونکہ وہاں خدا تھا، کیونکہ خدا نے گھر بنایا نا یا بنوایا۔ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اپنے گھر کے بارے میں، اپنے شہر کے بارے میں؟ مشکل ہو۔ خیر، تو یہ ہے جی معاشرتی باتیں۔ جیسے وہ گھر کی بات کرتا ہے ایسے ہی وہ کہتا ہے اگر خداوند یہوہ شہر کی حفاظت نہ کرے تو چوکی دار کوئی نہیں کر سکتا جی۔ پیسے لے جانا نہیں مہینے بعد، پر وہ تحفظ نہیں دے پائیں گے جو خدا دے سکتا ہے۔ اور خدا کیسے تحفظ دیتا ہے؟ وہ اپنے فرشتوں کے پہرے لگاتا ہے اپنے لوگوں کے گھروں پر اور شہروں پر۔ اگر آپ کبھی پرانے ہنامے کی تاریخ دلچسپی رکھتے ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک فرشتے نے اسرائیلیوں کی حمایت میں ان کے تحفظ کی خاطر
ایک رات میں دشمن فوج کے 1,85,000 بندے مار دیے تھے. اور پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے، وہ کہتا ہے تیرے ایک طرف 1000 گر جائیں گے، تیرے دانے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن تیرے نزدیک نہیں آئیں گے. اور پرانے نامے کی تاریخ کو پڑھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں، خدا جب بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر کنعان میں لا رہا تھا، اور جب کنعان میں وہ رہتے تھے، اور اس کے بعد بھی خدا کس طرح سے ان کو تحفظ دیتا رہا. اور نئے نامے کے زمانے میں آپ پطرس کے بارے پڑھ لیں، آپ پولس کے بارے پڑھ لیں کہ فرشتے نے آ کر ان کی حفاظت کی، ان کو بچا لیا. اور اس کے بعد کیا ہے جی، ایک تحفظ ہے جو انسانی ہے، ایک تحفظ ہے جو خدا کا ہے. جن کے پاس آج کل بہت زیادہ پیسے ہیں، خاص طور پر منسٹریز والوں کے پاس، تو وہ گارڈز رکھتے ہیں بڑے لمبے چوڑے، ان کے پاس جدید اسلحہ ہوتا ہے، اور یہ نہ ہو تو کتے تو لازمی رکھتے ہیں تحفظ کے لیے. تو کتے تو تحفظ نہیں کر سکتے، گارڈ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے ملک میں وہ بڑا مشہور شخص تھا کبھی، جوید البرٹ صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے بڑے بڑے گارڈ، بلکہ ہمارے فیصل آباد شہر میں گارڈ رکھنے کا رواج شاید اسی نے شروع کیا تھا. اور اس نے گھر میں ایک سائن بورڈ لگایا تھا جس میں لائٹیں جلتی تھیں، اور وہ اس پہ لکھا تھا ویلکم جیزس. تو وہ کہتا تھا خدا میرے گھر میں آتا ہے، اور خدا اس کی بیٹی میں آتا تھا، اس کا خدا، ہمارا نہیں. اور وہ بیٹی کہتی تھی البرٹ میں تیرا خدا بولن دیا، بڑے وہ بھاری آواز میں. اور اس کو لگتا تھا یہ تحفظ ہے. یا ہم اپنے گھر پہ اوپر جیسے میں نے کہا ہنڈیا رکھتے ہیں، یا ہم گھر میں وہ کراس لٹکا لیں گے یا کچھ اور کر لیں گے. کراس لٹکانے سے کچھ نہیں ہوتا جی، کراس کوئی ٹوٹکا نہیں ہے. بیمار ہو تو آپ چارپائی کے ساتھ کراس لٹکا لیں، یہ کوئی ٹوٹکا نہیں، یہ تحفظ نہیں. تحفظ ہے اگر آپ خدا میں ہیں. اور آخری حصہ ہے جب ہم نے بات کی ہے گھر کی، اور اس کے ساتھ خاندان کی بات کی ہے. ابھی ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ خدا شہر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی معاشرے کی باتیں دیکھیں اگلے حصے میں ہیں کہ معاشرتی تحفظ بھی ہے جی، خاندانی تحفظ بھی ہے خدا کی طرف سے. دیکھیں میرے ساتھ، چوتھی آیت ہے، جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے. جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں. کیا مطلب ہے؟ ایک تو اولاد میراث ہے خدا کی، ایک تو اولاد خدا کی طرف سے اجر ہے. اب کیا ہے، اولاد رو پان واسطے لیے گہرا دیتے ہیں. صحیح ہے نہیں؟ جن کے بیٹے ہیں آس پاس لوگ دیکھتے ہیں جی انہوں نے ہاتھ نہیں لانا جی، ایسا ہے کہ نہیں؟ ویسے تو ہم نے اپنا بھرم توڑ دیا ہوا ہے، کوئی ہم سے ڈرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اتفاق نہیں ہے نا جی. گھر میں اگر زیادہ بیٹے ہیں تب بھی کوئی اتفاق تو نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، تب ایسی بڑی بات تھی جی. یعقوب کے 12 بیٹے تھے تو روب سی جی سارے تھے، ٹھیک ہے. لیکن کیسی روب تھا، خدا کی طرف سے تھے نا بیٹے. دولے شادی چوئی نے نہیں دیتے، خدا نے دیتے سن. اور آج بہت سے ایسے ہیں، میری بات سن کر پھر کسی کو غصہ آئے گا، جو انجی لا دے دولے شادی چوئی نہیں بچے دیتے ہیں، کیونکہ خدا کے ساتھ تعلق ہی نہیں نا. ہاں ہیں خوبصورت، شکل سے نہیں لگتے دولے شادی چوئی کی جیسے، لیکن عقلوں باقی کموں تو انجی لگتے ہیں. اور اسی لیے ہمارے ملک میں مسیحیت کی ریشو بہت تھوڑی ہو گئی ہے. اکثر میں کہتا ہوں پاکستان بناتا تو 20% بھی 1.5% ہے، اور ایسے ہی ہو گیا. اور ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، ہم یہاں فرائیڈے والی کلاس میں بھی بات کر رہے تھے. کچھ سال پہلے جن لوگوں نے فیصل آباد میں یسوع مسیح کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا، ان کی تعداد کوئی 250 خاندان تھی. ابھی ان کی تعداد 5000 خاندانوں سے زیادہ ہے فیصل آباد میں. باقی شہروں کی بات نہیں میں کر رہا. اور یہ ایک رفلی ہے بات، اگر آپ ایگزیکٹ فگر دیکھیں تو زیادہ ہوگی تعداد، پکی بات. تو آپ کو اب شرم آ جانی چاہیے ویسے مسیحی خاندانوں کو، لیکن نہیں آئے گی نا، کیونکہ بچے خدا نے نہیں دیے نا، ٹھیک ہے، بگے شیخ نے یا کسی اور کو لے نہیں. اور کیا کہتا ہے جی، جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر، اور وہ خوش نصیب ہے جس کے پاس زیادہ ہیں، جس کا ترکش ان سے بھرا ہوا ہے. دشمن کے خلاف یہ تیر استعمال ہو سکتے ہیں. دشمن کا مطلب ابلیس.
क्योंकि हमारी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, पौलुस कहता है, किसी मज़हब किसी कौम के साथ नहीं है, इब्लीस के साथ। और क्या है जी, जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा नहीं, पचाया के शर्मिंदा नहीं होंगे। जब हालात ख़राब हो जाते हैं तो वो बैठेंगे इकट्ठे होकर, बात होगी, अगर सुलह की है या वैसे कोई मसला बना है उस पर बात हो रही है, शर्मिंदा नहीं होंगे, अकल होएगी। पर हमारे यहाँ जब कोई महल्ले में या कहीं और बात होती है तो हम तो मसीहियों को बुलाते ही नहीं हैं, ऐसा नहीं, हम तो गैरों को बुला लेते हैं सुलह के लिए। उनको क्या पता हमारा क्या मामला है। कई बार बेटियां का मामला होता है, बेटी टोड़न का या ना टोड़न का मामला होता है, तां भी असीं गैर मसीहियां नूं सद लैने। क्यों भाई जी? तो वो कहते हैं वो फाटक पे बातें करेंगे, वो पंचायत लाएंगे, शर्मिंदा नहीं होंगे, वो फैसला देंगे। असी हाँ जी, तुसी किवें गैर आके फैसला साडा कर सकते हो। और पौलुस कहता है कि अगर कोई ऐसा मसला है तुम अदालतों में क्यों जाते हो? कलीसिया ही मामला है, अदालत में क्यों जाते हो? बैठ के कलीसिया फैसला करे, कलीसिया होगी तो फैसला होगा ना। और वो कहता है तुम्हें नहीं पता, मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे कि कानून तुम दुनिया का इंसाफ करना है। फिर वो कहता है मुकद्दस लोग फरिश्तों का इंसाफ करेंगे, अब आगे फरिश्ते का जिन्हें ना जाएंगे अबलीस ना, तो यही तो कल इन्हों का करना ना फैसला। पर साढ़े पादरियों को फिर मैं कहते खेतरपाल ही निकलता, खेतरपाल नूं कहो ना कि कल साढ़े सामने ही आना ही, तेरी अदालत असीं करनी है, तेरे बेटी की अदालत शैतान की असीं करनी है, तू सानू डरांदा रही ना। क्यों नहीं कह सकते ना, यहोवा ने नहीं ना वो बेटे दिए ना, यहोवा ने वो खादम नहीं ना चुने ना। तो मुआशरती तौर पर देखें जी, एक तो यहोवा शहर की खुद हिफाजत करता है, दूसरी तरफ उसने ऐसी औलाद दी है अपने लोगों को जो फैसला कर सकते हैं। जैसे मूसा ने 70 बुजुर्ग अपने ससुर के कहने पर तैनात किए थे, और वो इल्हाम जो लिखा नहीं गया जिसे ज़ुबानी शरीयत कहते हैं, वो इल्हाम उसने उन बुजुर्गों को दिया था फैसले करने की। उन्हीं 70 बुजुर्गों पर बाद में सदर अदालत बनी थी जिसे सनहेड्रिन कहते हैं। तो क्या हमारे घर ऐसे हैं जो यहोवा ने बनाए हों? हमारे ख़ानदान ऐसे हैं जो यहोवा के नाम पे हों, यशवा की तरह? हमारी औलाद है जो यहोवा की मिरास हो, हमारी औलाद है जो यहोवा का अजर हो? अगर ऐसा हो तो फिर हम फाटक पर दुश्मनों से बात कर सकते हैं जी। देखें ना बाहर जो यूरोपियन हैं, अमेरिकन हैं और हैं, यही दूसरे गैर कौमों वाले उनसे बात करने जाते हैं ना। चले उनकी बात ना करें, इसराइल तो इन्हें कि ना उन्होंने निगोसिएशन करने जाते ना। क्यों? लोगों को जरूरत है ना तो वो शर्मिंदा होते हैं दुश्मनों के साथ बात करते हुए फाटक पर? बोले नहीं। तो हम क्यों हो रहे हैं फिर? बोले क्योंकि यहोवा के नहीं है। आइए हासिल कलाम करते हैं। आयत नंबर 2 है हासिल कलाम के लिए। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मशक्क़त की रोटी खाना अब से है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। सो जितनी आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये अब से है जी, माने ना माने। जैसे अगर खुदा घर नहीं बनाता तो अब से है, जैसे अगर खुदा शहर की हिफाजत नहीं करता तो अब से है, वैसे ही तुम्हारे लिए सवेरे उठना और मशक्क़त की रोटी खाना और देर में आराम करना अब से है। तो ज़िंदगी फजूल, जैसे यूहन्ना ने मनादी करते हुए कहा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, उसने कहा जो बेटे की मानता है उसके पास ज़िंदगी है, पर वो कहता है जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। पहले भी हमने कुछ इस तरह के पैगामात वीडियो में रिकॉर्ड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ज़बूर 85 पर भी आप देख सकते हैं, ज़बूर 90 पर भी देख सकते हैं कि अगर हम यहोवा के नहीं हैं, यहोवा ने हमें नहीं बनाया, यहोवा ने हमारा घर नहीं बनाया, हमारा शहर, हमारी औलाद यहोवा की तरफ से नहीं है, तो फिर हम सुबह से मेहनत करते हैं। ये नहीं है कि कोई बादयानत हैं। पाकिस्तान में अभी तक शाज़ो नादरी कोई होगा जो भीख मांगता हो, ऐसा नहीं है। गैर भी कहते हैं हमारे लोग भीख नहीं मांगते, मेहनत करते हैं बेशक जैसा भी काम है, लेकिन मेहनत के बावजूद उन्हें उतनी उजरत नहीं मिलती। उजरत मिल भी जाए, जिनके पास बहुत पैसा है, अच्छी जॉब्स हैं या बिजनेस है, वो भी बेसुकून हैं। क्यों? बरकत नहीं है ना उसमें। और बाइबल कहती है
हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से आता है, नूरों के बाप की तरफ से है, और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। कभी मौका मिला तो हम हाजी कैसे ही पेपर भी मुनादी करेंगे। उसमें लिखा है कि मज़दूर अपनी मज़दूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। तो इस मैसेज के वसीले से सोचिएगा, क्या हमारा ख़ानदान यहोवा ने बनाया? क्या हमारी औलाद उसकी तरफ से है? हमारा घर उसकी तरफ से है? हमारा शहर उसकी तरफ से है? हम उसकी तरफ से हैं? अगर हैं तो फिर हम दुश्मनों के सामने शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? जबरी मज़हब तब्दीली क्यों हो जाती है? हम यही क्यों करते हैं? हमें उनकी किताबों का हवाला देकर अपनी बात को क्यों साबित करना पड़ता है? हमें उनके खुदा का नाम लेकर क्यों तहफ़्फ़ुज़ महसूस करना पड़ता है? और मैं खुदा की ज़ुरी में बैठा हुआ कह रहा हूँ, ये बातें बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है वो खुदा का दुश्मन बन जाता है, और दुश्मनों को ये बातें पसंद आने वाली नहीं हैं। लेकिन इस वीडियो को सुनने वाले जहाँ कहीं भी दुनिया में होंगे, उर्दू बोलने पढ़ने वाले, वो ज़रूर अगर खुदा के हैं तो उनके लिए कलाम बाइस बरकत है, पर अगर खुदा के नहीं हैं तो ये कलाम उनके लिए इबरत का और लानत का बाइस भी हो सकता है। खुदा हमें इस कलाम की सिर्फ बरकत दे। आमीन।